سلطان عبدالحمید ثانی۔ دوستو، یہ سلطنت عثمانیہ کی 34ویں اور آخری طاقتور سلطان تھے۔ حالانکہ ان کے بعد 2 اور سلطان گزرے تھے، لیکن وہ صرف نام کے ہی سلطان تھے۔ سلطنت کی ساری پاور تو پارلیمنٹ اور احمق پاشاؤں کے پاس تھا، جو برطانوی حکومت کی اشاروں پر ہی چلا کرتے تھے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کی اس آخری طاقتور سلطان کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے اپنے آخری دم تک عالم اسلام کے نفاذ اور سلطنت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے لڑتے گئے، لیکن اپنے مظلومیت کی وجہ سے وہ اس سلطنت کو بکھرنے سے بچا نہیں پائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی پیدائش 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں ہوا۔ وہ سلطان عبدالمجید کے 5ویں اولاد تھے۔ 1876 کو سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کی گدی نشین ہوتے ہیں۔ ان کی دور حکومت کئی حوالوں سے مشکل مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ جب سلطان ہوئے تب ایک طرف برطانیہ دنیا میں اپنی حکومت مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا، تو وہیں دوسری طرف یہودی بھی فلسطین میں اپنی ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے کی منصوبے بنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید کی دور آتے آتے یہ سلطنت کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ ان سے پہلے لگ بھگ 200 سال تک سلطنت عثمانیہ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ بہت زیادہ عیاش اور آلسی تھے، جس وجہ سے پورا سلطنت ودیشی قرضوں میں ڈوب چکا تھا۔ دوستو، دمشق یونیورسٹی کی پروفیسر شہید افغانی لکھتے ہیں، اللہ سلطان عبدالحمید کو رحم عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے صلاحیت اور بہادری کی بلبوتے اکیلے ہی 30 سال تک سلطنت کو بکھرنے سے روک کے رکھے تھے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی مناسب مددگار پاشا رہتے تو وہ سلطنت کو پہلے کی طرح پھر سے مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سلطان عبدالحمید کو جب گدی نشین کیا گیا تب سلطنت کے وزیر مدت پاشا کا ان کے سامنے یہ شرط تھا کہ سلطان کو سیاسی معاملوں کے لیے باقاعدہ اب ایک پارلیمنٹ بنانا ہوگا، جس سے ہوتا یہ کہ اب کسی بھی طرح کی سیاسی مدعے کے فیصلہ پاشاؤں اور وزیر کے دوارا لیا جاتا اور سلطان بس نام کے ہی سلطان رہ جاتے۔ سلطان عبدالحمید نے حالات کی مجبوری میں آ کر اس شرط کو مان لیا تھا، لیکن کچھ سال بعد سلطان نے اس قانون کو ختم کر دیا تھا اور سلطنت کے سارے پاور واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، کیونکہ یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد سلطنت میں موجود کچھ پاشاؤں نے ایسے فیصلہ لینا شروع کر دیے تھے جو سلطنت کے دشمنوں کے لیے مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ سلطان کی اس فیصلے سے یورپ کی بڑے طاقتیں بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطنت میں بغاوتی انقلاب بھی دھیرے اپنا زور پکڑ رہی تھی۔ مصر، سربیا جیسے چھوٹے ریاستوں نے تو پہلے سے ہی سلطنت کے خلاف بغاوت چھیڑ چکے تھے۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کی کمزوری کی فائدہ اٹھاتے ہوئے 1877 میں روس نے بلکان کے راستے سے ہوتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کر دیا۔ روسی فوج سلطنت عثمانیہ پر اتنا حاوی ہو چکے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کچھ دنوں کے اندر وہ لوگ قسطنطنیہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن اچانک یہاں برطانیہ کی مداخلت میں روس آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ برطانیہ کی مداخلت میں اب روس کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا، جس سے سلطنت عثمانیہ اب مزید بکھرنے والا تھا۔ اس سمجھوتے کے مطابق سلطنت عثمانیہ کو اب کچھ ممالک کو خود مختاری دے دینا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کو سائپرس اور فرانس کو ٹیونیشیا کے علاقہ سونپ دینا بھی شامل تھا۔ روس کے ساتھ چلی اس 2 سالی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کو مالی طور سے اور بھی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ سلطنت کی یہ کمزوری یورپ میں موجود یہودی تنظیموں کے لیے فلسطین میں گھسنے کی راستہ بن گیا تھا۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس موقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار ان یہودیوں کی نمائندہ تھیوڈور ہرزل نامی وہ شخص سلطان عبدالحمید کے سامنے حاضر ہوا، جسے آج فادر آف اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطان کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ آپ اگر ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیں گے تو ہم آپ کی سلطنت کے سارے قرضے چکا دیں گے اور بعد میں بھی ہم آپ کے سلطنت کو قرضے دیتے رہیں گے۔ اس کی یہ پیشکش سن کر سلطان شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ زمین پورے مسلم امہ کی امانت ہے، جس کا 1 انچ کا بھی سودا میں کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتا، لہٰذا تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان کی اس جواب سے اب پورے یہودی گروپ سلطان کے خلاف کھل کر سامنے آنے لگے۔ اب ان لوگوں کا مقصد یہ ہو گیا تھا
کہ کسی بھی طرح سلطنت کو کمزور کیا جائے، جس کے نتیجے پہ ان تنظیموں نے ان ترک نوجوانوں کے اندر سلطنت کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیے تھے جو فرانس، برٹین جیسے دیشوں میں رہتے تھے اور جو یورپین آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان لوگوں نے ان نوجوانوں کو لے کر ینگ ترک نام سے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور انہیں ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کرنے لگے، اور آخرکار 1908 کو سلطان عبدالحمید نے ان ینگ ترک کی دباؤ میں آ کر پھر سے اس پارلیمنٹ سسٹم کو سلطنت میں جاری کر دیے تھے جسے وہ کافی سال پہلے بند کر چکے تھے۔ اب پورے سلطنت سے سلطان کی پاور چلی گئی تھی، لیکن ان ینگ ترک کی یہ بغاوت زیادہ وقت تک نہیں چل پائی کیونکہ کچھ مہینوں میں ہی ان کی منصوبے رنگ لانے لگی، جس سے اب سلطنت کے لوگ ان کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے، اور جہاں بھی یہ ینگ ترک کے ممبر دکھتے وہاں انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ کچھ بڑے بڑے عہدیداری تو استنبول چھوڑ کے بھاگنے لگے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے ایک فوجی گروہ جو ان ینگ ترک کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے اس خونی بغاوت کو کچل دیا اور سلطان کے اوپر باغیوں کی حمایت کرنے کی الزام میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت کی ان مشکلات کی باوجود بھی سلطنت میں کافی کام کیے۔ وہ سلطنت کے باغڈور سنبھالنے کے کچھ سال بعد اپنے ذاتی خرچے سے پورے سلطنت میں ٹیلی گراف سسٹم کو لاگو کیا۔ اس کے علاوہ وہ 1899 سے لے کر 1908 تک جرمنی کے ساتھ مل کر پورے عرب میں ریلوے لائن کی تعمیر کروائے، اور آخرکار 10 فروری 1918 کو 75 سال کی عمر میں اس مجاہد نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی کو گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن آج تک وہ یورپ میں ایک خونی حکمران کے طور پہ بدنام ہوتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جب تک زندہ رہے تب تک دشمن کے راستے کی رکاوٹ بنے رہے، جس وجہ سے آج تک یورپ نے ان کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ لیکن دوستو، حقیقت تو پورے دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کس قدر اس جھوٹی کہانی سے بالکل الٹ ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل کو۔